اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، امت مسلمہ حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق بندگی، عبادات
اور مناجات کا سلسلہ رکا نہیں کرتا۔ فلائٹس ڈسٹرب ہیں، ملکی حالات اس وقت بے شک کشیدہ ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے ساری دنیا مل کے بھی کسی انسان کو قبر میں نہیں ڈال سکتی۔ باقی اپنی اپنی ہمت، حکمت عملی، حوصلہ، تحمل، بردباری اور قوت ایمانی، جذبہ جہاد اور اس کے ساتھ ذوق شہادت، یہ وہ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یاد رہے کہ جنگیں جذباتی پن سے نہیں، حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں، وگرنہ میرے محبوب کبھی بھی جو مدینے جا رہے تھے جنوب کا رخ کر کے طائف کی طرف نہ نکلتے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ان حالات میں ہم نے خود کو کیسے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ ایام حج ہیں، اشہر حج ہیں، تو ان میں جن احباب نے جانا ہے ان کے لیے یہ تربیت، تعلیم، معرفت، اور جن لوگوں نے ان کے نصیبے میں اس سال نہیں ہے ان کے لیے ذوق، تڑپ، کیونکہ یہ صرف اسلام کا رکن ہی نہیں ہے بلکہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے ساری عبادتیں جمع کر دی۔ باقی مواقع دیکھ کے انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیلی بات بھی ہوگی کہ جب کبھی بھی مالی عبادت کا تذکر آتا ہے تو کچھ احباب و ارباب اپنی عقل کے مطابق، میں کم عقلی نہیں کہوں گا، اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہاں مالی عبادت کا جو مال ہے اگر وہ متبادل جگہوں پہ لگا دیا جاتا تو اچھا تھا۔ الحمدللہ امت مسلمہ کو رب نے یہ ذوق بخشا ہے، آسانی ہو، مشکل ہو، دکھ درد ہو، ڈیزاسٹرز ہوں، کوئی طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلے ہو، دنیا میں جتنی کھل کے امت مسلمہ بالعموم اور اہل پاکستان بالخصوص اپنے تجوریوں کے منہ کھولتے ہیں، میں نے شاید یہ جذبہ کم ہی قوموں میں دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے سرشار رکھے، اور جو کہنے والے ہیں انہیں پوری زندگی یہ شعور نصیب نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ہر چیز برانڈڈ ہوتی ہے، اس وقت انہیں غریب یاد نہیں آتا، لیکن جب کوئی اسلامی شعار اور اس کے رکن کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بیچارے بولنا شروع کر دیتے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میری ان احباب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ، بسا اوقات بندہ خود کو صاحب شعور سمجھ رہا ہوتا ہے، صاحب عقل و ذکا اور بڑا فہم اور ادراک والا، لیکن وہ محروم ہوتا ہے، اللہ انہیں سمجھ دے دے۔ بہرحال اختصاراً مجھے آج کی ملاقات میں عمرے اور حج کے حوالے سے دوست احباب کو، بہنوں بھائیوں کو، بیٹوں بچوں بچیوں کو وہ سبق پڑھانا ہے جو کتاب و سنت نے پڑھا ہے۔ حج کے لیے اور عمرے کے لیے استطاعت فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بندے کو صحت ساتھ دے رہی ہو، مالی ہمت ہو، سفری اخراجات یہ سارے برداشت کر سکتا ہو تو اصالتاً خود، اور اگر مالی ہمت ہو، جسمانی صحت ساتھ نہ دے رہی ہو تو نیابتاً، جس کو حج بدل کہتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو جس نے پہلے حج عمرہ کر رکھا ہو، آپ اس کو اپنی نیابت میں حج کے لیے بھیج دیں۔
حج ان عبادات میں سے ہے جس میں دوسرے کی نیابت قبول کی جاتی ہے۔ لبیک اللہم عن شبرما، اللہ میں شبرما کی طرف سے یہ حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون؟ تو جواب دیا کہ نہیں پا رہے تھے ان پہ حج فرض تھا۔ پوچھا پہلے آپ نے کیا؟ تو کہا جی نہیں۔ تو آپ نے کہا پہلے اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کریں، اس کے بعد شبرما کی طرف سے۔ تو بہرحال اصالتاً یا نیابتاً بذات خود یا کسی دوسرے کو بھیج کے حج بدل صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو یاد رہے کہ گھروں میں جھگڑے ڈال لینا، ساری زندگی پریشان رہنا، اور اس میں یہ کوشش کرنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، آپ پہ فرض ہی نہیں تھا۔ اور بالخصوص خاتون کے اوپر اگر حج کا ساتھی یعنی اس کا محرم نہیں ہے تو اس پہ نہ عمرہ فرض ہے نہ حج فرض ہے، اور جو چیز فرض نہیں اللہ نہیں پوچھیں گے۔ اس مرتبہ شاید کچھ مسئلہ بنا ہے کہ جن لوگوں کی سرکاری طرف سے حج کا جانا قبول ہوا تو پرائیویٹ کی طرف سے شوہر نے اگر مثلا اپلائی کر رکھا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور اس طرح کی پریشانیوں سے، کیونکہ زندگی کی جمع پونجی لگا کے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال جن کے لیے جانا نصیب ہے، رزق حلال کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نمٹانا شرط اول ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کے دروازے پہ چل کے آ جاتا ہے کہ بھائی میرے سے ماضی میں جو کمی بیشی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، تو ہمیں وہاں اکڑ نہیں جانا چاہیے۔ اب کیا وہ اپنی گردن کٹوا لے، چل کے آ گیا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، بڑا دل کریں، اسے اللہ کی سپرد کر دیں اور اسے کہہ دیجئے کہ جہاں آپ کو موقع ملے میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو حج میں ہے، پاکستان سے جو حج کیا جا رہا ہے حج تمتع ہے۔ حج کی 3 قسمیں، حج کران جس میں قربانی ساتھ ہوتی ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، حج مفرد جس کے اندر عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ حج ہے، اور تیسرا حج تمتع جو ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے پہلے عمرہ۔ ہمارے پاس 5 میقات ہیں، ان میں سے اہل پاکستان عموماً یلملم کی طرف سے گزرتے ہیں جب انہوں نے جدہ جانا ہوتا ہے۔ یہ مکے سے کچھ فاصلے کے اوپر میقات ہے۔ اگر ہماری فلائٹ ریاض کی طرف سے جا رہی ہو تو میقات چینج ہوتا ہے، اسی طرح کچھ ہماری فلائٹیں مدینے اترتی ہیں، تو وہاں سے اگر احباب مدینے سے ہو کر کے آ رہے ہیں تو آبار علی جس کا پرانا نام ذوالحلیفہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے، اور کچھ احباب مدینے سے بدر چلے جاتے ہیں اور اس راستے سے آتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں مقامی دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، اگر اس طرف سے آنا ہے تو پھر میقات جحفہ ہے، جحفے سے اہل شام کے لیے یہ احرام باندھا جائے گا۔ احرام مرد کے لیے 2 چادروں کا نام ہے، ایک تہبت کی شکل میں نیچے اور دوسری اوپر کور کی جائے گی جب تک طواف کے لیے مطاف میں نہ اتریں۔ مرد اپنے دونوں کندھے کور رکھے گا، دایاں کندھا ننگا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے نمازیں پڑھنی ہیں، سفر حج ہے۔ اب میقات پہ اگر آپ زمینی راستے سے جا رہے ہیں تو وہاں مساجد بنی ہوئی ہیں، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، بڑا اچھا اہتمام ہے۔ اگر وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہاں غسل کیا جا سکتا ہے، عام کپڑے بدل کے احرام کی چادریں باندھی جا سکتی ہیں، جسم کو خوشبو لگا کے معروف طریقے سے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آبار علی ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے تھے احرام باندھ کے، اور سواری پہ بیٹھ کے پھر آپ نے لبیک اللہم عمرۃ و حجن، کیونکہ آپ نے حج قران کیا تھا، عمرہ اور حج اکٹھے تھے۔ اور اگر ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو ہم لبیک اللہم عمرہ کہیں گے، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اب چادر مرد کے لیے 2 چادریں، عورت کے لیے اس کا وہ لباس جو ساتر ہے، پاؤں سے لے کے سر تلک پردے والا۔ باقی رہ گیا چہرے پہ نقاب باندھنا منع کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
نقاب نہیں باندھا جائے گا. ان لا تنتقب المرأة. عرب لوگ آگے ایک رومال باندھ لیتے تھے اور پھر آنکھوں والی جگہ پہ سوراخ کر لیتے تھے دو، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. سانس کی بھی پرابلم ہوتی ہے، دیگر بھی مسائل. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم روٹین میں ہوتی تھیں تو ہم پردہ نہیں کرتی تھی. ظاہر ہے عورت کا پردہ ہے بھی نہیں اگر کوئی مرد نہیں ہے. جب مرد آتے تو ہم پلو کھینچ لیتی، پردہ کر لیتی. تو پلو کھینچنا سب سے بہتر ہے، باقی تکلفات میں نہیں پڑا جائے گا. اور ہمارے ہاں عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ سر پہ باندھنے کے لیے اوڑھنیاں اور چہرہ ننگا رکھنے کا ایک پورا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، حج کے اندر پردہ ساقط نہیں ہوتا. اب احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ لازم نہیں، ضروری نہیں. اگر ظہر کا ٹائم ہے تو آپ 2 رکعت وہاں پڑھ لیں گے، نماز ظہر قصر ہو جائے گی. اور اگر عصر بھی آپ نے ساتھ پڑھنی ہے تو وہ بھی جمع ہو جائے گی، اور آپ کے سفر کی روانگی اور نیت لبیک اللہم عمرہ. اگر آپ لاہور سے، فیصل آباد سے، پاکستان کے کسی علاقے سے ہیں تو بے شک چادریں گھر سے باندھ لیں نہا کے، آپ کی مرضی. یہ احرام نہیں ہوگا، جسٹ لباس ہے. اور ایئرپورٹ پہ جا کے چینج کر لیں، آپ کی مرضی، مگر یہ احرام نہیں ہوگا، صرف ایک لباس ہے. چادروں کا نام احرام نہیں ہے جب تک 3 چیزیں نہیں ملیں. اب جب میقات کی جگہ سے آپ گزر رہے ہوں گے محاذات سے، تو آپ کو اطلاع دی جائے گی وہاں پر چادر باندھی ہوئی ہے، میقات کی جگہ آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کہہ دینا ہے لبیک اللہم عمرہ، اور اس کے بعد تلبیہ شروع ہو جائے گا. یاد رہے کہ تلبیہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز کی بات ہے. تو لبیک اللہم یہ کہنا شرمانا نہیں چاہیے. لبیک اللہم یہ وہ لفظ ہیں جو یاد کرنے والے ہیں، ہماری زبان پہ کچھ اور چڑھاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار خالق اور مالک، میں حاضر ہوں، حاضری لگوانے آیا ہوں، تیرے در کی طرف بڑھ رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یاد رہے کہ حج بعد میں ہے، عمرہ بعد میں ہے، پہلے عقیدے کی تصحیح ہے. اگر عقیدہ صحیح کر کے بندہ نہیں جا رہا تو سمجھ لیجئے سوائے پیسہ ضائع کرنے کے کچھ نہیں. وگرنہ مکے والے جنہوں نے خود بیت اللہ بنایا تھا، اللہ ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ نہ مارتا. عقیدے کی تصحیح تلبیہ میں ہے، اعلان ہے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہونا جیسے ہوتا ہے ویسے حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک، اللہ میری حاضری اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ تیرا کوئی شریک. ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ جتنی بھی تعریفیں، عطائیں تیری ہیں، تعریفیں تیری ہیں، نعمتیں تیری ہیں. اللہ عطائیں تیری، ملکیت تیری، بادشاہت تیری، حکومت تیری، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پاکستان کے کسی بھی شہر، دربار سے نکلیں، مزار سے نکلیں، کوئی سرکار نکلے، صاحب دستار نکلے، باوقار نکلے، لیکن معیار کے ساتھ نکلے. اور وہ معیار کیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے. اللہ ساری تعریفیں صرف تیرے لیے، کرم بھی تیرا، عطا بھی تیری، رحمت بھی تیری، نعمتیں تیری، اور زندگی تیری، بندگی تیرے نام. اللہ مجھے ڈر نہیں کسی کا، حکومتیں بھی تیری، اور ہر حکومت کے اوپر تیری حکومت اور تیری بادشاہت ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں پھر دہراتا ہوں، جو جلنا چاہتا ہے جلے، جو سننا چاہتا ہے سنے. میرا اعلان یہ ہے کہ آج میرے مسلک کو نہ دیکھا جائے، آج میرے عقیدے کو دیکھا جائے. بھلے لوگ مجھے کچھ بھی کہتے ہوں، میرا سلسلہ کوئی بھی ہو، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہی ہماری دعوت 12 مہینے رہتی ہے، اور یہی اشہر الحج اور حج کی اصل تھیم اور اس کا سبق ہے. یہ اونچی نیچی جگہ پہ پڑھتے ہوئے، فلائٹ میں، بحری جہاز میں، آپ بس میں ہیں، جس بھی ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، پیدل ہیں، تلبیہ نہیں چھوڑا جائے گا. میرے محبوب اور اصحاب کے گلے بیٹھ گئے تھے. اگر یہ ویسی چیز ہوتی فرضی سی، بس کر لی نہیں تو نہ صحیح.
یہ واجبی اور فرضی ہمارے نہیں، ہم فرضی اور واجبی اسے کہتے ہیں جو بس کر لی ٹھیک ہے، تو نہیں، یہ کہنا اور بولنا ایمان کا اور حج کا حصہ ہے، عمرے کا حصہ۔ اب جب مکے پہنچیں گے، مکہ پہنچ کر کے آپ اپنی رہائش گاہ پہ چلے جائیں گے، جذباتی نہیں ہوں، یہ سفر حج ہے، یہ صبر کا، حوصلے کا، بردباری کا نام ہے۔ جائیں، تھکے ہوئے ہیں ریسٹ کر لیں، نیند آ رہی ہے سو لیں، آپ اٹھ کے پھر سے نہا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ بال توڑے نہیں جائیں گے، کاٹے نہیں جائیں گے، نوچے نہیں جائیں گے، بلا وجہ کوئی ناخن کاٹا، ناخن ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، بال خود ٹوٹ گیا ہے کوئی دم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں قدم قدم پہ آپ کو لوگ بکرے ڈالیں گے، دم ڈالیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر بندہ بھول گیا ہے، لا علمی میں سر ڈھانپ لیا ہے، تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان، تو بھول چوک اللہ کے ہاں معاف ہے۔ عمدن کوئی ایسا نہ کیا جائے کہ جس کے ساتھ کوئی دم واجب۔ اب آپ فریش ہو کے، یاد رہے کہ احرام کی چادریں اتاری جا سکتی ہیں، دھوئی جا سکتی ہیں، تہبند ڈھیلا ہو گیا باندھا جا سکتا ہے، وہاں بڑے بڑے فتوے سننے میں ملتے ہیں، اتنی سختی شریعت نے نہیں رکھی جتنی بنا دی گئی ہے۔ اب آپ نے مسجد الحرام کا رخ کرنا ہے۔ ہر وقت اصول بدلتے رہتے ہیں حجاج کی بہتری کے لیے کہ کس نے اندر جانا ہے، کس ترتیب سے جانا ہے، اسے مد نظر رکھ کے جو بھی ہے۔ تو مسجد الحرام میں جب آپ کی انٹری ہوگی تو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی سب سے اہم مسجد میں آپ داخل ہو گئے، یہ شعور مت بھلائیے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کے قدم لگے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے ان اول بیت وضع للناس، روئے زمین پہ انسانیت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے۔ رب نے اسے فرشتوں سے بنوایا، ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، مشرکین نے بنایا، ماں بعد ادوار میں بنتا چلا آیا، لیکن پہلا گھر اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کے لیے یہی۔ اب یہاں جب پہلی انٹری لیں گے تو مسجد میں شعور کے ساتھ، بس اوقات ہم جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں انٹری کے وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پہلے قدم کون سا رکھنا ہے اور دعا کون سی پڑھنی۔ آپ یقیناً اگر خود میں جھانکے تو آج بھی بڑے سارے دوست بھول گئے ہوں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں اس پہ ٹارگٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پورے شعور کے ساتھ دایاں قدم اندر رکھ کے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیرے نام کے ساتھ تیری رحمتیں، تیرے کرم، تیری عنایتیں، تیرے سلامتیوں کے سارے پہلو تیرے محبوب پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں۔ اللہ میں ان دونوں ہستیوں کو ماننے والا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اب آپ مسجد الحرام میں کسی بھی گیٹ سے داخل ہو چکے ہیں۔ اب دو پہلو ہیں، اگر تو نماز کا ٹائم نہیں، آپ ڈائریکٹ مطاف میں اتر جائیں گے، اور اگر نماز کا ٹائم ہے یا نماز کھڑی ہو چکی ہے یا 2 4 5 منٹ میں کھڑی ہونے والی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ طواف کا آغاز نہ کریں، مطاف کی طرف نہ بڑھیں۔ اگر 2 4 منٹ رہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد، یہ 2 نفل ہیں جو آپ نے مسجد الحرام میں بیٹھنے سے پہلے اللہ کو گفٹ کرنے، اور یہ دنیا کی ہر مسجد میں ہے۔ تحیت المسجد، رب کا گفٹ، مسجد کا گفٹ، سجدے کی طاقت دی ہے اس نے بینڈ دیے ہیں، جوڑ دیے ہیں، ایلبو دی ہے، ایک ایک ہڈی اس کے اندر میرے رب نے یہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ ہم جوڑ موڑ سکتے ہیں۔ اگر نہ مڑتے تو کیا کرتے؟ اللہ کو یہ گفٹ دینا ہے، بیٹھ جائیں، جماعت کھڑی ہے ساتھ مل جائیں، جون سی نماز ہو رہی ہے وہ آپ پڑھ لیں،
اگر کہیں آپ نے اکیلے پڑھنی ہے تو نماز قصر ہوگی، آپ سفر میں اور سفر حج میں، اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ مقامی لوگ امامت کروا رہے ہوتے ہیں، جو وہ کروائیں گے آپ پوری پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد، اور اگر نماز نہیں ہو رہی، مطاف میں اتریں گے اور اللہ کا نام لے کر کے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے۔ جو چادر پہلے ویسے لی ہوئی تھی، میں کپڑا کوئی بھی کسی بھی کلر کا لگ سکتا ہے، لیکن افضل جو ہے وہ سفید ہے، اوپر والی جو چادر ہے آپ نے ایسے لی ہوئی تھی، اس چادر کو آپ نے دائیں طرف یہ والا کندھا ننگا کر لینا ہے اور اس کو لے لینا ہے، اور یہاں سے مطاف میں اتر کے بیت اللہ کے 4 کونے، آگے حتیم کی جگہ، اس کارنر کے اوپر آپ کو حجر اسود نظر آئے گا۔ 3 آپشن، اللہ کرے آپ تب جائیں جب یہ خالی ہو، اللہ کرے، بہت مواقع ہوتے ہیں، رب کسی کی دعا نہیں موڑتا، وہ ایسے ایسے مواقع دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آغاز کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے اس کا بوسہ لینا ہے، گول تھوڑا سا جو ہے بیضوی شکل میں ہے، اس کے اندر سارا اب حجر اسود نہیں، پہلے حجر اسود تھا، اب سارا حجر اسود نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس اور ٹکڑے جڑے گئے ہیں۔ بہرحال جہاں بھی اللہ موقع دیتا ہے اس کو آپ بوسہ دے کے اپنے طواف کا آغاز۔ اگر نہیں ہوتا، ہاتھ اگر لگا کر کے آپ وہاں سے کسی طریقے سے موقع مل جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے آپشن چوم لیں گے۔ اور جو ہمارے نصیبے میں زیادہ تر ابھی اللہ نے رکھا ہے، یہ بھی اسی کی مرضی ہے، جس نے چومنے کا رکھا تھا اس نے کہا ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کا اشارہ کر دیں۔ اب یہاں سے یہ نہیں ہوگا، یہ اللہ نے نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 آپشن ہمیں مل گئے، ان میں سے جو بھی میسر ہوا، یہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے طواف اس طرف شروع کرنا ہے کہ بیت اللہ لیفٹ سائڈ پہ رہے گا، ہم رائٹ سائڈ پہ گھومیں گے، تھوڑے فاصلے پہ مقام ابراہیم ہے، ادھر نیچے بیر زمزم ہے، نشان تو شاید ہو اوپر، میرے دور میں تو باقاعدہ جگہ تھی، تو آپ نے اس کے اوپر سے یا اندر سے چلتے ہوئے جو دل میں آئیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے چکر کی خاص دعا آپ کو وہاں ملے گی، کتابوں میں چھپی ہوئی، مسنون نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے مگر اسے مسنون نہیں کہیں گے۔ کوئی من میں خیال ہے وہ ہر زبان میں سنتا ہے، جہاں عربی ضروری ہے وہ نماز میں ہے، نماز کے علاوہ جب جیسے جہاں جو من میں ہے مانگ لیں، انشاءاللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہاں سے چلتے ہوئے یہ جو 2 کارنر ہیں، اس جگہ پہ خالی جگہ ہے، اسے حتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے اندر سے نہیں گزریں گے، اوپر سے ہو کر کے جہاں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، چلتے ہوئے جو من میں آئے دعائیں۔ باقی کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو ٹچ نہیں کیا، حجر اسود کو۔ دوسری جگہ یہ والا کارنر جو یمن کی طرف ہے، رکن یمانی کہتے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا، اور استلام اس چیز کا نام، اپنے دونوں ہاتھ اس کارنر پہ آپ پھیریں گے۔ اگر یہ سہولت میسر ہو تو بسم اللہ، یہ پھیر کے چومے نہیں جائیں گے، اور اگر ہاتھ پھیرنے کی جگہ نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ نہیں کیا، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اشارہ بھی نہیں کیا جائے گا، آپ چلیں گے اس کارنر سے اس کارنر تلک، درمیانی جو دیوار اور فاصلہ ہے یہاں آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یاد رہے کہ مطاف کے درمیان دھکے بھی آ سکتے ہیں، سختی بھی آ سکتی ہے، پاؤں زمین سے اٹھ سکتے ہیں، کچھ لوگ اکڑنے لگتے ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اپنے اندر رش میں لچک رکھیے، اگر ادھر سے دھکا آ رہا ہے اور آپ اس کو ضد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنی طاقت کو، ہمت کو، قوت کو جلدی ختم کر لیں گے، نقصان بھی کر لیں گے اپنا بھی۔ تھوڑا سا آئے گا، آپ اس کو طرف جھک جائیں، آگے لوگ ہیں، اس نے واپس آنا ہے، یہ مد و جزر ہے، یہ لہریں ہیں، اس نے واپس لوٹنا ہے، اور آپ ایزی ہوں گے، نو پرابلم، پریشانی کی بھی اتنی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا، الٹی سائڈ پہ رانگ جا رہا ہے، اسے تھوڑا سا اکڑنے کی بجائے اسے ڈھیل دے دیں،
نہیں اسے پتا، بیچارے کو پتا ہوتا تو ایسے کرتا نہ، اسے تھوڑی سی نرمی انشاءاللہ اللہ آسانی کر دے گا۔ تو بہرحال پہلا چکر مکمل، اگلے ہر چکر پہ 3 آپشن میں سے کوئی ایک، آپ نے یہاں آنا ہے، رکن یمانی کا استلام نہیں ممکن تو گزر جانا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہاں آ کے آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ مقام ابراہیم مصلی کی جگہ ہے، یہ اللہ نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وہاں آج کل جگہ میسر نہیں ہوتی، دعا کریں اللہ دے دے جگہ۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رب نے مواقع دیے، شاید اس موقع کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے مواقع تھے، بہرحال آپ جس نیت سے گئے وہاں جگہ مل گئی نہیں، اڑ کے لوگوں کے طواف کو روک کے ضد مت کریں، کچھ ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں میں تھی پڑھنی، تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں نکل جائیں۔ 2 رکعت طواف کے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد زمزم جہاں سے میسر ہو پئیں، اللہ تعالیٰ موقع دے تو بیت اللہ کے اس حصے میں جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، جہاں دروازہ ہے، اکثر لوگ دروازے کے نیچے تقریباً یہ والی ہائٹ ہے اس کی، تھوڑا اس سے اوپر، وہاں چپکے ہوتے ہیں، یہ والی جگہ خالی تو نہیں ہوتی، یہ تیسری جگہ ہے جہاں پہ بیت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ ساتھ لگا کے چپکے ہیں، اور ملتزم یہ والی کنڈیشن، سینہ لگا کے اب اپنے رب سے جو کہنا ہے کہہ لیجئے، جو بولنا ہے بول لیجئے۔ یہ جگہ، یہ مقام، اگر یہاں بھی قبولیت نہیں تو پھر پتہ نہیں کہاں ہے۔ کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، وہاں نہ دیکھیے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، کون سنے گا۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں اگر یہ بھی ڈر ہو تو حج میں ایک دوسرے کا عمرے میں ہاتھ چھوڑ دیا کریں، لوگ پکڑ کے ایک دوسرے کو باندھے پھرتے ہوتے ہیں، جگہ بتا دیں کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے، ریہرسل کروا دیں۔ حج اور عمرے کا جو مزہ اکیلے میں ہے شاید، باقی آپ سمجھدار ہیں مجھ سے کہیں بہتر ہیں، کچھ باتیں لوگوں کو بندہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن رب سے مناجات ہو رہی ہوتی۔ اب اس کے بالکل سیدھ میں صفا پہاڑی ہے، اور اس کارنر کی بالکل آخر میں سیدھ میں مروہ پہاڑی ہے، یہاں سے اس طرف جایا جائے گا، اور صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت تو کافی آگے، اتنا پڑھ کے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ پہاڑی رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اللہ نے جو ترتیب دی ہے میں اسی ترتیب سے آغاز کرتا ہوں۔ صفا کی طرف تھوڑا، اب ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد ہوگی، کوشش کریں گے تو آپ کو موقع بھی ملے گا، جگہ بھی ملے گی، بس تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی چڑھائی، اب نشان باقی ہیں، پہاڑی باقی نہیں ہے، نشانات باقی ہیں، اور جو وہ مٹیریل لگا ہوا ہے شاید اب وہ پتھر بھی نہیں ہے، کچھ مسالہ ٹائپ کوئی چیز ہے، کور کر دی گئی ہے، اوپر گنبد مختلف چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں آپ نے رک کے بیت اللہ کی طرف منہ کریں، کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں بیت اللہ دکھ ہی پڑتا ہے، یا تو دیکھنے والے چاند دیکھ لیتے ہیں، وہ بیت اللہ بھی آ ہی جاتا ہے نظر۔ یہاں ذہن میں رکھیں کہ جس ہستی کو رات کے اندھیرے میں نکالا گیا تھا نا، انہوں نے دن کی روشنی میں آ کے یہاں کہا تھا، دن کی روشنی میں، اور کمال جملے کہتے ہیں الحمدللہ وحدہ، کل کائنات ایک طرف، آج میں تعریفیں صرف اکیلے اللہ کی کروں۔ ہوتا ہے نا ہم کسی کے فلاں کی مہربانی، اس کی محبت، مجھے صدیق اکبر ساتھ لے گئے، یہ ہوا وہ ہوا راستے میں، نہیں، ان الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ۔ آج جتنی بھی تعریفیں کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری ہیں مگر اکیلے اللہ کی ہیں۔ نصر عبدہ، جس نے موت کے منہ سے اپنے بندے کو نکالا، دشمنوں کے چنگل سے نکالا،
12 زہر لگی ہوئی تلواروں سے نکالا، 12 قبیلوں سے نکالا، اپنی مدد سے نکالا، جب سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئی تھی تب نکالا۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ، اس نے کہا تھا لوٹاؤں گا، آج اس نے وعدے پورے کر دیے۔ وہزم الاحزاب وحدہ، آج وہ سارے ٹبر نظر نہیں آ رہے جو مارنے پہ تلے ہوئے تھے۔ بچانے والا ان لوگوں سے جو مارنے کی ٹرائی کرتے ہیں، مارنے والے سے بڑا نہیں، مارنے والا بھی وہی ہے، موت وہی دیتا ہے، لیکن جو مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بچانے والی ذات میرا رب اکبر۔ یہ اور جو دل میں آئے دعائیں پڑھیں۔ بڑی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، میرے خیال میں جلدی ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی خدشہ نہ ہو بھیڑ کا، اموات کا، کوئی ایسا رش، وہاں عقل مندی اور دنائی یہ نہ کہنا کہ المجید مسجد چ سنیا سی پروفیسر صاحب نے کیا سی جگہ نہیں چھڈنی، نک دی سیت تے پیر دی تلی، اس میں لچک رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ ایزی حج کر لیں گے، آپ چل پڑیں گے۔ یہ جو صفحہ ہے وہاں سے چلیں، مرد اور عورتیں دونوں چلیں گے۔ اگر کوئی متبادل آلٹرنیٹ کوئی کسی شکل میں وہاں کوئی چھوٹی موٹی جو گاڑیاں آج کل ہیں یا ریڑیاں جو بھی چیز ہے میسر ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ چل رہے ہیں تو نارمل چلیے۔ کچھ لوگ وہیں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ طواف میں ایک چیز میں رمل کی چھوڑ آیا ہوں، بھاگنے سے یاد آیا کہ آپ نے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح باقاعدہ دوڑنے کا انداز اپنایا۔ کیوں؟ حتیم کی سائڈ پہ یہ جو جگہ تھی قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مکہ والوں نے مشہور کر رکھا تھا، جیسے انڈیا آج ہمارے بارے میں رائے قائم کرتا ہے نا، میرے خیال میں وہ ہمیں انسان شمار نہیں کرتا، اگر انہیں سننے بیٹھ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مر مٹ گئے ہیں، اور ان کو دیکھیں تو ان کے چہروں پہ رونق، فریشنس پتہ نہیں ہے بھی نہیں کہ ہمیں دنیا کہتی ہے ہم نے اتنا زہر کھا لیا ہے کہ شاید اب ہم پہ زہر بھی اثر نہ کریں، اور اتنے دکھ سہ لیے۔ ویسے ہم اللہ سے جنگ نہیں مانگتے، مانگنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مسلط کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو صبر اور حوصلہ ہے ہم اس کی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ دیکھنے آئے، پہلا کام آپ نے یہ کیا، یہ کندھا ننگا کروا دیا، آؤ ویکھو ساڈے ڈولے تو موڈے۔ اکثر کمزوری میں یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، دوست احباب کہتے ہیں جی عبادت میں ریا، دکھاوا، ہاں بھائی منع ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی میرے رب کے بارے میں منفی سوچ رکھ رہا ہے، یسرب بیماریوں کا گھر ہے، یہ مر گئے ہوں گے، مٹ گئے ہوں گے، بیمار ہو گئے ہوں گے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہوگا، ہڈیاں نکل آئی ہوں گی، انہیں کوئی کھانا نہیں ملا ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا، ہم نے بائی کاٹ کر دیا جلا وطنی تو یہ بچے ہی نہیں ہوں گے، ان کو اپنے دکھاؤ کندھے موڈے بخائے، اور ساتھ میں پہلوانوں والی جاگنگ، جب دوڑتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ کا لشکر تھا، مطاف تھا، 3 کی چکر برداشت کیتے نہیں، اٹھ کے نہ سکے، جاتے بن گئے، پھر برداشت نہیں ہوا۔ چلیں اللہ کرے یہ اگر موقع ملے، میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے وہ رش میں بھی اپنی سنت ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ٹک ٹاک نہیں، ہر جگہ مذاق نہیں، ہر جگہ موبائل نہیں، ہر جگہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کا چکر نہیں، یہ رب کو دکھانے کے لیے بھی فرض نماز کیوں گھر سے نکل کے پڑھنی ضروری ہے؟ ہمسائے بھی دیکھیں، محلے دار بھی دیکھیں کہ بندہ منافق نہیں۔ اب چلتے ہیں، آتے ہیں صفا کا پہلا چکر لگاتے ہوئے درمیان میں 2 سبز لائٹیں یا جو بھی وقت کے ساتھ ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں 2 پہاڑیوں کا سنگم تھا، درمیان میں وادی آتی تھی۔ اب ایک بلندی سے نیچے آتے ہوئے جب دوسری بلندی کی طرف چڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، تو یہاں سپیڈ تیز ہوئی اور دوڑتے ہوئے دوسری کی طرف بھاگتے ہوئے جب چڑھی تو اصل میں اماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ماں جی سیدنا اسماعیل کی اور اہلیہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے بیٹے کے لیے پانی دودھ جس بھی خوراک کی تلاش میں نکلی تھی، اللہ نے اسے سنت بنا دیا۔ اچھا اسلام کا مزاج دیکھیے،
آغاز عورت سے ہوا تھا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کسی بھی خاتون کو دوڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، دوڑنے بھی نہیں دی۔ مرد دوڑیں گے اور اتنی جگہ جتنی ہے، باقی میں پھر نارمل ہو جائیں گے، مروہ پہنچیں گے، وہاں چڑھتے ہوئے بھی پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور وہاں بھی آپ بیت اللہ کا رخ کر کے جو من میں آئے مناجات، دعائیں، ترلے، منتیں، واسطے جو ہو سکتا ہے کریں۔ اب یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا، واپس آئیں گے سیم دوڑنے والی جگہ پہ دوڑیں گے، آگے صفا پہاڑی آ جائے گی، دوسرا چکر مکمل، تیسرا مروہ پہ، چوتھا پھر صفا پہ، پانچواں پھر مروہ پہ، چھٹا صفا پہ، اور ساتواں جا کر کے مروہ پہ مکمل ہوگا۔ اب آپ وہیں پہ باہر نکل کے کسی جگہ پہ بلڈنگ پہنچ کے اپنے بال کٹوا بھی سکتے ہیں، منڈوا بھی سکتے ہیں مرد حضرات۔ خواتین اپنے بالوں کو لے کر کے اینڈ سے جو چٹی ہے اس کا پورا 1.5 پورا 2 پورے بال کاٹ لے، عمرہ مکمل۔ اب احرام کھولا جا سکتا ہے، پریشانی والی بات نہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہے۔ جتنے دن باقی ہیں 8 ذی الحجہ تلک، اب یہ حج کے دن کے درمیان آرام کریں، طواف کریں۔ میرے کئی سارے دوست اب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تنعیم چلے جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرتے ہیں تاکہ بتائیں میں 550 عمرہ کی تھا۔ اللہ گنتی نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اپنی زندگی میں ٹوٹل کی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ طائف فتح ہوا ہے، اس راستے سے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا عمرہ جس میں آپ کو پتہ ہے عمرہ قضا ہے، پھر اسی طرح حج کا عمرہ، آپ نے وہاں گنتیاں نہیں، آپ چاہتے تو سارا کچھ ہو سکتا تھا۔ بالخصوص مسجد عائشہ، اگر کسی بہن بیٹی کے ساتھ وہ مسئلہ بن گیا ہے جو خواتین کے ساتھ مسئلہ ہے اور ایام حج میں، ایام عمرہ میں بن گیا ہے، تو انہیں زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، جیسے ماں جی عائشہ وہاں تنعیم سے، جسے آج کل مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آ کے اپنے باپ کی معاملات دیکھ لے گی، حج کی جو اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے، طواف بالخصوص، کیونکہ منع ہے، اس میں طہارت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں 8 تاریخ ہے، حج شروع ہو گیا ہے، بڑے سارے لوگ بیت اللہ جا کے احرام باندھتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ ہے، اپنی بلڈنگ سے احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اب آپ وہ جو جگہ ہے جسے ہم حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کہتے ہیں، آپ اس سے اندر آ گئے ہیں۔ مثلا میں کھڑیاں والا سے آ رہا ہوں تو ٹول پلازا دوں گا کیونکہ میں وہاں سے گزرا ہوں، اب میں اندر آ گیا ہوں اور مجھے شاپنگ کرنے کے لیے 8 بازاروں میں جانا ہے، تو پھر ایک دفعہ باہر جاؤں اور چکر لگا کے آؤں یا اپنی بلڈنگ سے تیار ہو کے چلا جاؤں؟ یہ سہولت رکھی ہے۔ ہن لہن ومن دونہم، یہ ان کے لیے ہے میقات جو ان کے باہر سے آ رہے ہیں، اور جو اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے یہ احرام باندھ لیں گے، انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا 8 تاریخ کو اپنی بلڈنگ سے، اپنی رہائش سے احرام باندھ کے آپ ڈائریکٹ مینا نکلیں گے، سنت ہے۔ اسے یوم ترویہ کہتے ہیں، اسے 8 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ظہر اور عصر یہ 8 تاریخ کی 2 نمازیں مینا کی وادی میں پڑھی جائیں گی۔ وہاں مسجد خیف ہے، اگر وہاں جگہ مل جائے، اپنے خیمے میں جگہ مل جائے، اپنے اپنے وقت میں قصر کی جائے گی۔ قصر جہاں خیمے میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں جماعت کروائی جا سکتی ہے، مسجد خیف میں مل جائے تو باقاعدہ اس میں جماعت کا اہتمام ہے۔ اب آئیے، سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تاریخ بدل گئی ہے، 9 ذی الحجہ ہو گئی ہے مغرب کے ساتھ۔ اب نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر یہ بھی اپنے اپنے وقت میں قصر کی جائیں گی۔ فجر پڑھنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ہیں، اور یاد رہے کہ 9 تاریخ کا دن ہے، رات مینا میں اور دن روانہ ہو گئے۔ درمیان میں مزدلفہ کا میدان ہے، وہ چھوڑ دیا جائے گا، لگ بھگ 22 کلومیٹر، 24 کلومیٹر، 25 مختلف پیمانے راستوں سے بنتے ہیں جو سیدھے ہیں، ان کا فرق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں داخل نہیں ہوا ہے،
اس سے پہلے ایک وادی ہے، میرے محبوب نے وہاں خیمے لگ گئے، پڑاؤ ڈال لیا ہے. آج کل وہاں مسجد نمرہ ہے. اس نمرہ مسجد کا جو پہلا فرنٹ حصہ ہے یہ اس وادی میں ہے، یہ طائف اس میں نہیں ہے، عرفات میں. یہاں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان کہلوائی، پھر اقامت ہوئی نماز ظہر 2 رکعت، پھر اقامت ہوئی نماز عصر 2 رکعت، خطبہ حج، اور اس میں عالم اسلام کے لیے قانون، قاعدے، ضابطے بیان ہوئے. اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب ہم عرفات میں داخل ہوں گے. آپ جبل الرحمہ کے پاس چلے گئے، اونٹنی پہ سوار ہے، اور پھر اعلان فرمایا کہ عرفات سارا موقف ہے ٹھہرنے کی جگہ، ہم یہاں ٹھہریں گے، جس کو جہاں جگہ ملے وہ ٹھہر جائے. عرفات کے اندر 9 تاریخ دن کو مغرب سے پہلے جو بندہ پہنچ گیا اس کا حج قبول. اگر یہاں انٹری نہیں ہوئی مغرب سے پہلے تو اس کا اس سال کا حج جو ہے وہ فارغ ہے، اسے دوبارہ نئے سال حج کے لیے آنا ہوگا. اب 9 تاریخ مغرب کا سورج غروب ہوتے ہی ختم ہو گئی ہے، 10 شروع ہو گئی ہے، یہ رات ہے. یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں آپ نے مغرب کا ٹائم ہوتے ہوئے مغرب نہیں پڑھی. روانگی مزدلفہ کی طرف لگ بھگ 12 کلومیٹر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے سفر کم و بیش ہو سکتا ہے. مزدلفہ کی وادی میں اور میدان میں پہنچ کے آپ نے اذان کہلوائی ہے 1 اذان، پھر اقامت کہلوائی ہے نماز مغرب 3 رکعت، پھر اقامت کہلوائی ہے نماز عشاء 2 رکعت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں رات کو آرام فرمایا ہے، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، سجدے بھی نہیں، نفل بھی نہیں، گپ شپ ہماری طرح جیسے وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں. اگلا دن بڑا ہیوی ہے، لہٰذا آج رات آرام کیا جائے گا. پہلے بھی تھکے ہوئے ہیں، بھرپور آرام. اور یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں امیر و غریب باقاعدہ لیٹنے کے حوالے سے، اب کا پتہ نہیں، ہمارے دور میں تو سب چٹائیاں ہیں، نیچے پتھریلا علاقہ ہے، لیٹے ہوئے. یہاں سے فجر کا ٹائم ہوتا ہے، نماز فجر پڑھی گئی. آج کل یہاں مسجد مشعر الحرام ہے، جہاں بھی جگہ ملی یہاں سے حجاج کنکر لے لیتے ہیں، روڑے نہیں، چھوٹے موٹے چنے کے برابر. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورج طلوع ہونے سے پہلے ذکر اذکار کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہوئے. مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی آتی ہے، وادی محصر، جہاں اللہ نے ابرہہ کو، ہاتھیوں کو، ساتھیوں کو مارا تھا. یہاں آپ تھوڑی سپیڈ سے گزرے ہیں. میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ ہماری یہاں سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، رش بڑھ جاتا ہے، جگہ تنگ ہے. آج کل کا خیر پتہ نہیں. بہرحال کوشش، اگر باقاعدہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، جتنی ہمت ہو سکے اس حساب سے. اگر آپ پیدل ہیں، اکیلے ہیں تو کر سکیں گے، ظاہر ہے گاڑی میں ہیں تو جیسے گاڑی چل رہی ہے ویسے. منی داخل ہوں گے. منی داخل ہوتے ہوئے آج 10 تاریخ کو جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام، جو اصل ترتیب ہے پہلے وہ سن لے، آگے پیچھے ہو جائے تو معافی ہے. درمیانے پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا جسے شیطان کہتے ہیں، پھر درمیانہ، پھر بڑا. بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑا ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماری جائیں گی. اب دوسرا کام قربانی، تیسرا کام بال کٹوانے یا منڈوانا ہے، اور چوتھا کام بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی. یہ 10 تاریخ کے 4 کام ہیں. قربانی اگر منہر میں ہو رہی ہے، سرکاری سطح پہ ہے، آپ نے کسی شرکے کو، کمپنی کو دے رکھے ہیں پیسے، انشاءاللہ جو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی قربانی ہو گئی. اب بال کٹوا لیے جائیں گے یا منڈوا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد نکلا جائے گا طواف کے لیے. اسے طواف افاضہ کہتے ہیں. جو آئے تھے وہ طواف قدوم ہے، یہ طواف افاضہ ہے، طواف حج ہے، یہ طواف زیارہ، 3 نام ہے اس کے. اب اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اسی طریقے سے. جب بھی فارغ ہوں رات کو واپس آ کے یہ یاد رہے کہ 11 کی رات ہے، 10 کا دن ختم، 11 کی رات شروع، مبیت آ کے منی میں سونا وہاں ہے.
दोस्त अहबाब गप्पू शप्पू में फिर वहाँ चले जाते हैं, बिल्डिंगों पे, बाज़ारों में मौज मस्ती, और ऐलान तभी कर देते हैं जब खुतबा हज पढ़ा जाता है, हज हो गया, हज पढ़िया गया, फलानी जगह देख दे दो, मुबारक मिठाई बंट दो। नहीं भाई, अभी हज जारी है, अभी बड़े सारे ढेर सारे काम बाकी हैं। 11 की रात वहाँ अगले दिन सूरज के जवाल पजीर होने के बाद, यानी जब जोहर का टाइम होता है, उस वक़्त ये माँ बाप जब भी मौका मिले ये तीनों को कंकरियाँ मारनी है। पहले छोटे जमरे को साथ, फिर दरमियान वाले को, फिर बड़े को। इन 2 जगहों पे आप दुआएं कर सकते हैं, दोनों पे। यहाँ आप कंकरियाँ मार करके वापस, और बाकी इबादत, नेकी, भलाई, क्योंकि इहराम आपने जब बाल मुंडवाए थे तब उतार लिया है, हर चीज़ हलाल हो जाती है सिवाय इज़्दिवाजी ताल्लुकात के। अब मामला है 11 की तारीख के पत्थर लग गए, अगर कोई जाना चाहता है, जल्दी है उसे, 12 को चला जाए, 13 को दोबारा आ जाए, काम काज हैं, पीछे को मामलात हैं, तो छूट दी है इस्लाम ने। इसी तरह अगर कोई 12 को कंकरियां मारे, 11 को मारे, रात मबीत करे, और 12 की कंकरियां मारने के बाद रवाना होना चाहता है तो भी उसे इजाज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 तारीख को भी रुके थे, रात मिना में, दिन को कंकरियां मारी, और फिर आप वहाँ से खैफ बनी किनाना से रवाना हो गए। और अब आखिरी काम है कि बैतुल्लाह पहुँच के जिस दिन रवाना होगा, आपने उस वक़्त तवाफ़ अलविदा कर लेना है। हज मुकम्मल है, अल्लाह कबूल करे। मैंने बड़ा इख्तिसार के साथ बात की है, वगरना इसमें जुज़इयात बड़ी है। अगर 10 तारीख को किसी मामले में आगे पीछे बंदा हो जाता है, किसी ने आते ही बाल मुंडवा लिए, कुर्बानी हो रही है, कंकरियां बाद में मार लेता है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा ये सवाल किए गए कि मैंने तो तरतीब बदल दी। अब 1 लाख आदमी था, 1.25 लाख, तो आपने कहा इफ़अल वला हरज, जो हो गया है नो प्रॉब्लम। तरतीब ये है, सुन्नत ये है, मसनून ये है। अगर आगे पीछे हो गया है तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो उमूमी तौर पे इख्तिसार के साथ जो हज के अहम तरीन अमूर थे आपकी नज़र भी हैं, बाकी जो पर्सनल सवालात होंगे ज़रूरत पे पड़ते रहते हैं। लोग अहबाब आपके पास किसी एक अपने अच्छे दोस्त, किसी आलिम, किसी रहबर का नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े सारे लोग, एक तो मसला होता है, अच्छी बात है, बयान होना चाहिए। बड़ी सारे कदम कदम पे लोग मिलेंगे जो शो करेंगे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब से ज़्यादा पढ़ गए, उनमें तकवा ज़्यादा है। ऐसी ऐसी बातें रोक के करेंगे कि उस वक़्त तरस भी आता है उन बेचारों पे और शर्म भी आती है। मसलन वहाँ महफिल सिमा लगी हुई है, कवालियाँ हो रही हैं, मालूम नहीं क्या क्या लोग कर रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं, भाजी इतने नमाज का असर ना करे आ जाए, कह रहे होते हैं जमा ना करे आ जाए। वो अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के भी कोई हादी रहबर, रहनुमा, पेशवा, मुक्तदा है। इतनी ज़िद भी अच्छी नहीं होती, इतनी अना भी नहीं होती। अगर कोई सख्त लबो लहजे में आपसे बात करे तो फिर आप बुरा महसूस करते हैं। सख्ती कौन दिखाता है? मसनून काम है, चलने दें, जो आपने किया है करने दें। जो डिस्काउंट दी है, वैसे कोशिश करेंगे कि टिकट जो है वो सस्ती मिल जाए, लेकिन अल्लाह जहाँ सहूलत देते हैं वो सहूलत ना देते हैं, ना लेने देते हैं, ना किसी और को उसके ऊपर जो है वो चलने देते हैं। तो अल्लाह के लिए मसनून तरीके के मुताबिक हज सीख के पढ़ के कीजिए। फिर भी कई जगह आती हैं बंदे को वहाँ समझ नहीं आती तो बंदा पूछ लेता है, वहाँ बाकायदा इसके डेस्क हैं, अहले इल्म मौजूद है। बैतुल्लाह के अंदर भी, मस्जिद खैफ के अंदर बिलखुसूस मिना में सवाल जवाब की नशिस्त और वहाँ पे तर्जुमानी की भी वो सारी सहूलतें मुयस्सर होती हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जो मेरे दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग हमारे उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम से हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनकी हाज़िरियों को कबूल करे, और जो उम्मीद पे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द उनके लिए भी ये सामान सर करे। पूरी दुनिया में जो उम्मत मुस्लिमा की कैफ और हैत ज़वाल उरूज जो है वो ज़वाल में बदल चुका है, अल्लाह ताला हमें उससे निकलने के लिए कमा हक़ को अपना बंदा बनाए और तौफीक से नवाजे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، 3 سوال ہیں اور ان سوالوں کے اندر پھر بے شمار سوال ہیں. افادہ عامہ کے لیے اختصار سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. کیا اسلام میں بیٹے کی شادی کے بعد اس کو علیحدہ گھر میں رہنا پڑتا ہے؟ جی، بہتر افضل یہی ہے کہ انسان جوائنٹ فیملی کا اہتمام کرے اور اس میں ہر ایک کی پرائیویسی کا پورا لحاظ ہو. لفظوں پہ توجہ کیجیے گا. مل کے رہیں لیکن قریب قریب یا اسی گھر کے اندر اگر اللہ سہولت دیتا ہے، کھلا ہے، وسیع ہے، بے شک ایک کمرہ کیوں نہ ہو، ایک واش روم کیوں نہ ہو، لیکن اپنی پوری پرائیویسی ہو، نئے جوڑے کی. اگر آپ ان کو یہ پرائیویسی نہیں دیں گے، تنہائی نہیں دیں گے، ان کو خلوت نہیں دیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. مثال لیجئے، آپ محبت میں آ کے گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی بچہ کہے کہ میں نے گیئر والی جگہ پہ بیٹھنا، بریک والی جگہ پہ بیٹھنا یا پیڈل والی جگہ پہ بیٹھنا، تو گاڑی مسائل کرے گی، ریس میں، بریک میں، گیئر میں. جب تک اتنا ایریا اس کو آپ نہیں دیتے جتنا ہے تو کمپنی وہاں کچھ نہیں رکھتی. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی کے اوپر والدین ساری زندگی تڑپتے ترستے رہتے ہیں، یار میرے بچے اکٹھے رہیں. اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ آپ پہلے انہیں تھوڑا سا فیصد، بے شک ایک کمرہ دے دیں، اس کمرے میں کوئی جھانک تانک نہیں ہو، باتیں نہیں ہوں، جملے نہ کسے جائیں، تو گھر بڑی خوبصورتی سے چلتے ہیں. اور اتنا بندے میں ظرف ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کہ اگر یہ چیز نہیں مہیا کر سکتے تو بچوں کو الگ ہونے کا حق دے دینا چاہیے اور اس پہ کٹنا مرنا اور رشتہ داری ختم نہیں کر دینی چاہیے، ماتم صفے ماتم نہیں بچھنی چاہیے. لیکن اگر بچوں کو الگ ہونے کا موقع، یہی بہو جو آج الگ ہونے پہ پورا زور لگا رہی ہے، کل جب یہی ماں بنے گی، ساس بنے گی، تو اپنے بچوں کو کہے گی اور پھر بہو کے لیے ہم ہی سے تعویذات لینے کے لیے اور معلوم نہیں کیا کیا کرنے کے لیے آئے گی. کچھ ادا دا پیا دو، اے چھج جڑے نے نا جی او دے کانے کانیاں اڈ نہ ہوں. چلیں، جنہوں نے چھج دیکھا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا پتہ، آج کی نئی پیڑھی کو، نئی نسل کو. کہا کرتے تھے ماں باپ. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے. الحمدللہ اگر آپ شادی کر کے ان کو الگ کر دیتے ہیں، خدمت کر لے مہینہ 2 مہینے جو کرنی ہے، اور اس کے بعد ان کا چولہا کھانا پینا آزادی کے ساتھ جو بنانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، چلائیں. جب جب جہاں جہاں موقع ہو تو والدین کو، بہن بھائیوں کو بھول نہیں جائیں، ملتے رہیں، ہفتہ، جمعہ، مہینہ جیسے بھی ہے، تو اس میں آسانی ہوتی ہے. جھگڑے ختم، جیلسی پن، دیگر سارے مسئلے اللہ حل کر دیتے ہیں. دنیا میں تقریباً یہی سسٹم رائج ہے، مگر وہ اپنوں سے بالکل کٹ جاتے ہیں. ہم مرتے دم تک بھی الحمدللہ اپنے بڑوں کے ساتھ، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے رہیں. اگر ایک گھر میں 3 یا 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی ہوں، ایک کی بیوی دوسرے کے لیے نامحرم ہے، تو پردہ کرنا ضروری ہوگا کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ساری ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے اور پردہ ضروری ہے. یہ اسلام کا قانون بتا رہا ہوں. میرے اور آپ کے معاملے کیا ہیں ان کا نام اسلام نہیں ہے. کبھی کسی کی داڑھی دیکھ کے، بہت بڑا مفتی دیکھ کے، عالم خطیب دائی مبلغ دیکھ کے، بہت بڑا مناظر دیکھ کے، اور انتہائی ورع تقوی والا حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح والے کو دیکھ کے کبھی یہ تانا نہ دینا کہ تیرے گھر کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہمارے رویوں اور عمل کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام کا قانون، قاعدہ اور ضابطہ آپ کو پتہ ہے، ٹریفک کے اصول کیا ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو بے ہنگم نظام ہے ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، اس کی تائید نہیں کریں گے. پردہ ضروری ہے اور اس کا اہتمام اسی میں خیر ہے. کیوں؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، جس نے بنایا ہے اسی نے ضروری قرار دیا. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے ہاں خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، یہ جتنے بھی زاد ہے نا، زاد، یہ اصل میں ہم زاد ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم زاد؟ ہم زاد چمبڑ جائے تو اسی جن جن کਢਾਉਣ ਭੱਜੀ ਦਾ.
چچا زاد مامو زاد تایا زاد خالہ زاد فلانا زاد یہ چمبڑن تے پھر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گلے بھی ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں، ہینڈ شیک، اور باقی حرام ہے، منع ہے، جرم ہے۔ جس کی شادی ہے یہ اللہ نے اسی کے لیے اس کو خاص کیا ہے، اس کے علاوہ اس چیز کو حرام۔ تو بالکل کٹ آف ہو کے نہیں، پردے کے دائرے کے اندر رہ کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے، علم کے دائرے میں رہ کے، معرفت اور شریعت کے دائرے میں رہ کے مجلس میں بیٹھا جا سکتا ہے، اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بلانا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کی بیویاں اکٹھی ہیں تو پردے کے دائرے میں حدود میں رہ کے گھر میں کام کاج کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسئلہ بنا لیا جائے کہ میں پردہ کرتی ہوں، میں کم ہی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق دے، بات لمبی کر گیا، بہرحال سوالات تھے جواب دیے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانیاں کرے۔ اور دین اسلام بڑا آسان ہے اگر اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیں، اور اگر کیڑے نکالنے ہوں، اعتراض کرنا ہو تو ظاہر ہے یہ مشکل ہے۔ اللہ وطن عزیز کی خصوصی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ اللہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اللہ دشمن نے اگر یہ آگ لگائی ہے اور گھر تک پہنچا ہے، اللہ دونوں طرح کی رائے دنیا لے کے ہے، لیکن گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے آنے پہ دوسروں کے لڑائی میں اپنی لڑائی بیچ میں لے کر کے نہیں آتے، تنہا الگ ہو کے نہیں مرتے۔ موقع شناسی، موقع کا تقاضا یہ ہے کہ جذباتی ہونے سے تھوڑا حوصلے کے ساتھ اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے مومنین کی مدد وہی لکھی ہے اور انہی کا غلبہ لکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن بن کے دکھائیں، اور مومنوں کی سب سے بڑی خوبی ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ آپس میں نرم اور دشمنوں کے لیے گرم ہوتے ہیں۔ ہم الٹ ہو گئے ہیں، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ اصل ہمارے اندر کمی ہے اس وقت۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، بیماروں کو شفا دے، اللہ آسانیاں فرمائے، اور اس جنگ کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جو ہے جو تہس نہس اور بربادیاں ہوتی ہیں اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت